میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی جد و جہد اور قد و کاوش کے وجود کو آرام کے خیمے کے حوالے کر کے مدینہ شریف کی سرحدوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر کے آنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں، کون فرماتے ذرا اونچی آواز میں بولے، آقا فرماتے ہیں آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ایڈوکیٹ وکیل کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، حاکم کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس قاضی القضات کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امی خدیجہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، آقا کی بیوی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، سرکار بتا دیں ابھی وہ کس حال میں ہے؟ آقا فرماتے ہیں خدیجہ ابھی وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ خدیجہ کہتی ہے نہیں سرکار میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کہ میرے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر مجھے بھروسہ ہے۔ شاعر حافظ صاحب کراچی پاکستان نے کہا تھا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ، اے ہادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ آقا فرماتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ میرے آقا سے میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا آقا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ آقا فرماتے تب بھی سلام کیا کرو۔ میں چاہتا ہوں آقا کے بتائے ہوئے فرمان پر اپنے اعتقاد کی استقامت کی علامت بن کر اس کا اظہار کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عابد بھائی اگر کہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ آگے سامنے بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، ادھر بیٹھیں، ادھر آگے بیٹھیں تاکہ میں سب سے اطمینان سے مخاطب ہو پاؤں، کیونکہ سب کی طرف میں نگاہیں پھیر پھیر کے دیکھ رہی ہوں۔ آقا فرماتے بات ہو گئی رابعہ بصری۔ بصرہ ایک جگہ ہے مدینہ شریف سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر، مدینہ شریف سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے بصرہ، ملک عراق میں۔ رابعہ بصری چونکہ یہ بصرہ شہر کے رہنے والی تھی اس لیے ان کو بصری کہتے ہیں، جیسے ہم ہندوستان والوں کو ہندوستانی، پاکستان والوں کو پاکستانی، ویسے وہ بصرہ شہر میں پیدا ہوئی اس لیے ان کو بصری کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے والد صاحب بہت رونے لگے، روتے روتے سو گئے، خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آئے، اور جن کے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آئے ان کا نام سن کے آپ کو مچل جانا چاہیے۔ خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے، فرماتے ہیں آقا اے رابعہ بصری کے باپ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، خوشی ہمارے چہرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آج آپ سنیں، آپ بغور سنیں۔ آپ رابعہ بصری کے باپ سے آقا علیہ السلام فرماتے اے رابعہ بصری کے باپ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 3 بیٹیوں کے بعد اس امید میں تھا کہ میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوگا جب میرے بڑھاپے کو، میری پریشانی کو چین و سکون میں تبدیل کرے گا، لیکن یا رسول اللہ 3 بیٹیوں کے بعد پھر میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں اس کے کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے پورا کروں گا، اس کے شادی کے اخراجات کہاں سے پورا کروں گا، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اے رابعہ بصری کے باپ کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ رابعہ بصری کے باپ کاغذ اور قلم لے کر آتے ہیں۔ رابعہ بصری کے باپ سے آقا فرماتے ہیں اے رابعہ بصری کے باپ ہیڈنگ لکھو۔ جب کبھی خط لکھا جاتا ہے پہلے اس میں ہیڈنگ لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے ٹاپک لکھا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے رابعہ بصری کے باپ ہیڈنگ لکھو، یہ خط حاکم بصرہ کے نام، کس کے نام؟ بصرہ شہر کے حاکم کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے، بصرہ کے سب سے امیر شخص کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے، اے حاکم، یہ خط حاکم بصرہ کے نام۔ آقا فرماتے ہیں اے رابعہ بصری کے باپ نیچے لکھو
اے حاکم بصرہ تم مجھ پر ہر روز درود شریف پڑھتے تھے، آج کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کرو۔ ہم مہینوں درود شریف نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جاتا۔ قربان جائیں، ایک دن حاکم بصرہ نے درود شریف نہیں پڑھا ہے تو ان سے جرمانہ طلب کیا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے نیچے لکھو، اے حاکم بصرہ تم مجھ پر ہر روز درود شریف پڑھتے تھے، آج کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کرو۔ رابعہ بصری کے باپ اس خط کو لیتے ہیں اور لے کر کے حاکم بصرہ کے مین گیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ واچ مین تعینات ہوتا ہے، سیکیورٹی لگی ہوتی ہے۔ واچ مین سے کہتے ہیں اے واچ مین سن، اس خط کو اپنے بادشاہ کو جا کر کے دے دے، اس خط کو حاکم بصرہ کو جا کر کے دے دے، بصرہ کے سب سے امیر شخص کو یہ خط جا کر کے دے دے۔ واچ مین جاتا ہے اس خط کو لے کر کے اور اپنے بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ حاکم بصرہ جب اس خط کو پڑھتا ہے تو اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے واچ مین سن، اس خط کے لانے والے کو اندر مت آنے دینا، میں دروازے پر جا کر خود اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آتا ہے بادشاہ، واچ مین کے دروازے پہ آتا ہے، حاکم بصرہ رابعہ بصری کے باپ کے قدموں کو چومنے لگتا ہے، ان کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے اور ان کو لے آتا ہے اپنے محل کے اندر اور اپنی مین کرسی پہ لا کے بٹھا دیتا ہے اور پوچھتا ہے اے آنے والے اجنبی مسافر، ذرا یہ بتا دے، میں درود پڑھتا تھا رات کے سناٹے میں، میں درود پڑھتا تھا رات کی تاریکی میں، چراغ بجھا کر میرے درود پڑھنے کی خبر نہ میری بیوی کو، میرے درود پڑھنے کی خبر نہ میرے کنیزوں کو، میرے درود پڑھنے کی خبر نہ میری اولاد کو، میرے درود پڑھنے کی خبر نہ میرے غلاموں کو، تجھے کیسے معلوم کہ میں اپنے آقا پر درود پڑھتا گیا؟ تجھے کیسے پتا کہ میں اپنے آقا پر درود پڑھا کرتا تھا؟ رابعہ بصری کے باپ نے کہا اے حاکم بصرہ سن، مجھے ہی معلوم نہیں تھا، مجھے تو خواب میں مدینے والے آقا نے بتا دیا، مجھے تو خواب میں مدینے والے آقا نے بتا دیا۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے، ان کے قدموں کا بوسہ لینے لگتا ہے، ان کے ہونٹوں کو چومنے لگتا ہے اور 400 چاندی کے سکے ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ حاکم بصرہ 400 چاندی کے سکے ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور 1200 چاندی کے سکے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے حاکم بصرہ۔ اس کے بعد اس خط کو لیتا ہے اور دربار کے سارے امراء کو جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے اے دربار کے امراء ذرا سن لو، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر اس خط کو رکھ دینا۔ جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا اے حاکم بصرہ میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آئے ہو، تو کہہ دوں گا مولا تیری شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ خط بتا رہا ہے کہ میں زمانے میں تیرے رسول پر درود پڑھا کرتا تھا۔ آئیے ہم اور آپ اسی درود شریف کو پڑھا جائے تاکہ اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت تیزی کے ساتھ مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا مسکرائیں اور مسکرا کر ایک بار کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اس قدر داغے اسیاں دھل گیا میرا، چلیے کم سے کم کھاتا تو بھول گیا میرا، کیوں کر ہماری مجبوریاں اس طرح تسلیم کرتا ہے۔ میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے، خدا کنجوس لوگوں کو کبھی دولت نہیں دیتا، مال اسے ہی دیتا ہے جو ہمیشہ تقسیم کرتا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ 10 کا نوٹ ہر جگہ جلسے ہی میں چلتا ہے، مودی نے بند تو کرایا، کاش یہ پورا نوٹ ہی بند کروا دیا ہوتا تو ہم لوگ کا بھلا ہو جاتا۔ کبھی منزل بھولا بیٹھا، کبھی رستہ بدل ڈالا، نشہ کیا جیت کا چھایا لہجہ بدل ڈالا، کبھی منزل بھولا بیٹھا کبھی رستہ بدل ڈالا، نشہ کیا جیت کا چھایا لہجہ بدل ڈالا، کہا کرتا تھا متروں بھارت کا نقشہ بدل دوں گا، مگر پھینکوں میاں نے دیش